اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اوپن مائنڈز اور میں ہوں غضنفر ہاشمی. ناظرین ہم نے پچھلے پروگرام میں جناب حفیظ چوئی صاحب سے بات کی تھی جو کہ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیموکریٹک ریفارمز کونسل کے. انہوں نے ریفارمز کا اصلاحات کا ایک پیکج ترتیب دیا ہے, ان کی سوچ ہے اور انہوں نے اس کو پاکستان میں مختلف فورمز پہ پیش بھی کیا ہے, مختلف اداروں کو بھیجا ہے اور اس پہ ڈکلیریشن پہ سائن بھی ہوئے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, مزید اس پہ کام انہوں نے کرنا ہے, ہوم ورک وہ مکمل کر چکے ہیں. آج ہم اس پروگرام کے خد و خال پہ بات کریں گے اور میں ان کا بہت شکریہ حفیظ چوئی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. آپ کا جو اگر میں کہوں پہلا کویسچن کہ اگر آپ سمرائز کر سکیں اپنے پروگرام کو, کیسے تبدیلی آ سکتی ہے وہ جو ریفارمز کا پیکج ہے آپ کا؟ جی ہاشمی صاحب, دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر میرے نزدیک 5 ایسے شعبے ہیں جن میں چینجز چاہیے, اسٹرکچرل چینج چاہیے. نمبر 1, اس کا جو ایگزیکٹو کا آپ انتخاب کیسے کرنا ہے. ایگزیکٹو سے میری مراد پریزیڈنٹ, گورنر اور ڈسٹرکٹ میئر. ٹھیک ہے, یہ 3 لیول آف گورنمنٹ ہیں. صحیح ہے, یہ ایگزیکٹو ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے, اب ان میں ان ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا جی کہ پریزیڈنٹ کی سیلری کیا ہوگی اور یہ چیزیں بڑی اچھی لکھی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریئل یہ تو بعد میں بھی طے ہو سکتی ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں. ہاں, اور سیکنڈلی جو لیجسلیٹر ہیں, جو سینٹ ہے, ابھی پاکستان میں ڈمی سینٹ ہے, اس کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. اور پھر جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں, ان کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں. اس میں جو یہ دوسرا ٹاپک ہوگا, اس میں ایریا ہے. اور تیسرا جو ہے اس میں جوڈیشری اور جوڈیشل ریفارمز کا. ٹھیک ہے. اور چوتھا اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی ٹیریٹری ہے اس کو ہم نے کیسے سیکیور کرنا ہے, جیسے کشمیر ایز اے 5th پروونس, مرجر آف کے پی کی میں جو فاٹا کا مرجر. تو 5واں ٹاپک ہے لینڈ ریفارمز کا. تو ان کے اوپر اگر آپ اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے ترمیم جو تجویز کی ہے آئین میں 21ویں ترمیم, اس وہ بتائیے کہ وہ کیا کیا ہوگا اس میں. وہ تو ایک راستہ پیو کرے گی ان ریفارمز کو عوام کے سامنے لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ خود ترمیم ہو نہیں جائے گی, یہ ریفارمز نہیں آ جائیں گے. اچھا. وہ کیونکہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل ہوگا, کیونکہ اس وقت آئین میں آپ اسٹرکچرل چینج نہیں کر سکتے, بیسک اسٹرکچرل چینج. اچھا. نہ یہ اسمبلی کر سکتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی اس کی اجازت دے 21ویں ترمیم کے تحت کہ ایک ریفرینڈم ہو جس کے ذریعے اسٹرکچرل چینج کی جائے. وہ ایک اچھا آپ نے اس میں لکھا ہے کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم. پاکستان کس طرح اس کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم کا حامل ہے؟ ہاں, یہ ہے کیا, یہ بھی بتائیے. دیکھیں میں یہ بڑی بحث اور مباحث ٹی وی پہ دیکھتا رہا ہوں پچھلے 10 سال سے, جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے, کہ پاکستان کیوں بنا, پاکستان کا موٹیو کیا تھا, کہ اس کا موٹیو اسلام ہے یا اس کا موٹیو اکنامی ہے یا میجورٹی ایک قوم کا فیئر ہے یا سیکنڈ ورلڈ وار کا نتیجہ ہے. یہ پھر پاکستان کے اندر جو جرنیل ذمہ دار ہیں, ڈکٹیٹر ذمہ دار ہیں جو اس کی تباہی کے, یا پولیٹیشنز ہیں, یا پھر یہ کہ پاکستان کے جو انسٹیبلٹی ہے اس کی ذمہ داری آیا فورن کنٹری ہیں یا پاکستان اٹ سیلف ہے. تو میرے نزدیک یہ جو بحث ہیں اس کی بجائے اگر ہم یہ بحث کریں کہ پاکستان کی فاؤنڈیشن کیا ہے اس وقت, تو اس سلسلے میں دنیا میں اس وقت 200 کنٹریز ہیں, اور ہر کنٹری اس لیے ایک کنٹری ہے کہ اس کی ایک بنیاد ہے جس کے اوپر وہ کنٹری ہے. ورنہ وہ یہ 2000 کیوں نہیں ہو جاتے یا 1 کیوں نہیں ہو جاتا. تو یہ میں سوچ رہا تھا, تو وہ میرے نزدیک 3 ہیں. اچھا. ایک ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے کہ ایک کنٹری ہے وہ ہزاروں سالوں سے کنٹری ہے. ٹھیک ہے. جیسے چائنا ہے, جاپان ہے, کوریا ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, ان کے پاس ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے. پھر کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس جو بیس کرتے ہیں لینگویسٹک نیشنلزم کے اوپر. جیسے اس وقت پورے یورپ میں 50 ملک ہیں اور ہر ملک جو ہے لینگویج کی بیس پہ ملک ہے. اچھا. جیسے فرانس ہے, جرمنی ہے. ہاں, آپ وہاں چلے جائیں 100 میل کے بعد کنٹری 200 میل کے بعد چینج ہوتا ہے اور لینگویج چینج ہوتا ہے. لینگویج کی بنیاد. ہاں, لینگویج کی بنیاد پہ. اچھا. تیسری جو بنیاد ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم. اچھا.
اچھا جو مذہب اور ریس کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ نیگیٹو بنیادیں ہیں، اس کے اوپر کوئی کنٹری رہ نہیں سکتی، کمزور بنیادیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی کنٹری ہوگا تو وہ انسٹیبل رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم ہے اس کی سب سے پہلی مثال جو ہے نا وہ ہمارے اسلام میں میثاق مدینہ کی ہے. اچھا. کہ وہ جو پہلی اسلامک اسٹیٹ بنی تھی، جو سپر پاور بنی اس وقت کی، جو 600 سال تک ان کا عروج رہا، پھر اس کے بعد ڈاؤن فال ہے. بیس چارٹر آف مدینہ تھا. جی ٹھیک. وہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا مختلف ٹرائبس کے درمیان اس وقت کی سوسائٹی کے حساب سے. اس کے بعد مجھے اس کی مثال امریکہ میں نظر آئی ہے. جو امریکہ میں 1780 میں جو پہلا ان کا جہاں جو کنونشن ہوا جس میں یہ کانسٹیٹیوشن کو 30 لوگ کے قریب لوگ جمع ہوئے جو پینسلوینیا میں، تو انہوں نے یہ آپ دیکھیں کہ جو فرینچ ریولوشن ہے از آفٹر دیٹ از فالوڈ بائی امریکن ریولوشن. تو اس نے انسانیت کو یہ بتایا کہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے پولیٹیکل. اور اس کے بعد جو بولشوک ریولوشن آیا 100 سال پہلے، اس نے یہ بتایا کہ ہر انسان کو جو وسائل ہیں وہ ان کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، سب کو ملنے چاہیے. تو اب جو ہے وہ کنٹری، اب میں مثال دے رہا ہوں امریکہ کی، کہ امریکہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نیشنلزم کے اوپر ہے اس لیے کہ یہاں مختلف قومیں آئیں. ٹھیک ہے. فرینچ آئے، اسپینش آئے، لیکن وہ ایک آئین میں بند گئیں اور یہ سپر پاور بن گئی دنیا کی. لیکن پاکستان کی مثال پھر کیسے؟ پاکستان میں بھی مختلف قومیں ہیں. اچھا. جیسے پنجابی ہے، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، اور پٹھان ہیں، کشمیری ہیں. بلیو کریں مجھے پنجابی کے علاوہ دوسری زبان نہیں آتی. اتنا ڈفرینس ہے. اردو ہماری کامن لینگویج ہے، لیکن پاکستان میں بھی مختلف قومیں ہیں. اگر وہ سوشل کانٹریکٹ ایک رائٹ کریں آپس میں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے، ہم صرف 67 سال پرانے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہزاروں سال چاہیے. صحیح. تو یہ سارے یونٹس جو ہیں جو لینگویج ڈفرینٹ لینگویجز والے اور علاقے والے وہ ایک آئین میں ہو سکتے ہیں، یعنی جڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں نہ ہمارے پاس لینگویج کی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو مسائل ہوئے، کیا آئین میں جو سٹرکچر آپ کہتے ہیں ڈیفیکٹس ہیں وہ قرارداد مقاصد کی وجہ سے ہوئے، یا جو یہ شک تھی، یہ کلاز تھی کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ ریپگننٹ ٹو اسلامک ٹیچنگز نہیں بنایا جائے گا، اس کی وجہ سے کیا وجہ تھی؟ کیا یہ ذمہ دار ہے؟ نہیں، یہ ذمہ دار نہیں ہے. وہ جو آئین میں ہمارے قرارداد مقاصد ہے نا، وہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہمارا ریلیجنس فیکٹ پارٹیاں تھیں نا، جب پاکستان بنا تو کچھ پارٹیاں اس کے خلاف تھیں. تو انہوں نے پھر موومنٹ چلائی کہ یہاں اسلامی ریاست بننی چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو وہ کرتے کرتے وہ اس میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو 3 بڑی پولیٹیکل جو ریلیجس پارٹیاں تھیں، جس میں جماعت اسلامی، یہ مولانا نورانی کی پارٹی، مفتی محمود کی پارٹی، یہ جو پارٹیاں تھیں انہوں نے اس آئین کے اوپر دستخط کیے اس لیے کہ وہ جو یہ ان کا مطالبہ اسلام کے بارے میں تھا نا، وہ جو 2 قومی نظریہ جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے انکارپوریٹ کر دیا ان 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر. یہ اس کا پازیٹیو پہلو ہے جو ہمارے آئین کا. اور اس وجہ سے میرے خیال میں آئندہ ریلیجن کے نام پہ پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اٹس آلریڈی انکارپوریٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ جو آپ کہتے ہیں نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، تو وہ اس لیے ان کو دیا گیا، لیکن اس کو بھٹو صاحب نے آپریٹو نہیں کیا. یہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپریٹو نہیں کیا. یہ جو ریلیجس پارٹیوں کے لیڈر تھے نا بڑے بڑے، یہ ڈیفیٹ ہو گئے بھٹو سے. اچھا. اگر وہ آپریٹو کر دیتے تو اس کا آپریٹو کلاس کیا ہونی تھی کہ یہ اگر قرآن و سنت کے منافی کوئی آئین کا یا قانون کا حصہ ہوگا تو ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر سکے، اور سپریم کورٹ اتنے دنوں میں یا تو اس کو ریجیکٹ کر دے گی یا ایکسیپٹ کرے گی، اور اگر ایکسیپٹ کرے گی تو پھر وہ اس کو ریفر کرے گی پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کے لیے. تو یہ ایک پراپر وے تھا اس کو آپریٹو ہونے کا، جو ابھی بھی ہے. وہ ہم نے نہیں کیا، اس وجہ سے جو فتویٰ ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. اچھا. کہ جو مفتی فلاں وہ فتوے دے رہے ہیں. یہ چیز
اس آپ نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ جو جب مشرقی پاکستان کی علیحدگی جو ہے ڈسممبرمنٹ جو ہے پاکستان کی، اس کی وجہ آئین کا نہ ہونا تھا. جی یہی وجہ ہے؟ جی، کیسے؟ کیونکہ جو ہی پاکستان بنا بعد میں کوئی آئین ریئل سینس میں نہیں بن سکا. مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب وہ ایون پارلیمانی سسٹم کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جی سیٹیں جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی برابر ہونی چاہیے. وائی؟ کیونکہ ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ تھی اس وقت بھی. تو پھر جب آپ ایم این ایز کو پاپولیشن کی بنیاد پہ لیتے ہیں تو یہ پہلی چیز انہوں نے نو کی بنگالیوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری قومیں اس وقت اگر اس کو بھی شامل کرتے تو 6 ہو جاتی. اگر یہ فیئر ڈیل کر لیتے آپس میں بیٹھ کے تو یہ سانحہ نہ ہوتا. اگر آج یہ جو آج اٹھتی ہیں لہریں کبھی کبھی علیحدگی کی مختلف جگہوں پہ پاکستان میں، جی تو آج تو آئین موجود ہے. آئین اب کیوں اٹھتی ہیں پھر علیحدگی کی؟ وہی ہاں وہی تو بات ہے کہ وہ جو آئین ہے وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا. اچھا، اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، اس لیے وہ لہریں اٹھ رہی ہیں. اگر آپ ان کو سیٹسفائی، اب دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ہم نے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے صوبوں کو جو ہے نا حقوق دے دیے ہیں، صوبائی خود مختاری. یہ سب نان سینس ہے. صوبائی خود مختاری سے میری مراد پولیٹیکل خود مختاری ہے. اچھا، جس میں وہاں کی سینٹ کے ممبر جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر فیصلے ہوں. اچھا، کہ جی یہ یہاں آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے نہیں کرنا. جو بار کے معاہدے ہیں ان کے اوپر سینٹ جو ہے ان کی اپروول ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو ملٹری آپریشن ہے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ ان کی اپروول بعد میں ہونی چاہیے. بڑے بڑے ڈیم، بندرگاہیں، چھاونیاں، اور پھر جو آئل اینڈ گیس کے بڑے بڑے منرلز کے پروجیکٹ ان کے اوپر سینٹ کی اپروول ہونی چاہیے. اور پھر جو ٹاپ 50 پوسٹ ہیں ان کے اوپر سینٹ کی اپروول ہونی چاہیے. اگر آپ یہ چیزیں کریں دین یو گیونگ دم پولیٹیکل جسٹس. ابھی آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ یہ پیسے 10 ارب لے لو، 20 ارب، 100 ارب لے لو، وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. اس لیے وہاں موومنٹس یہ چلتی رہیں گی بے شک ان کو جتنا مرضی پیسہ دیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ سے اب بات دوبارہ کرتا ہوں. میں 73 کے آئین پہ ہی آتا ہوں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام اوپن مائنڈ جاری ہے. حفیظ چوہے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس.